السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق برطانوی اخبار میں کچھ حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں۔ جیسن مور نامی ایک صحافی ہے، انہوں نے ایک مکمل آرٹیکل جو ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق لکھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی مسلم دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ مقبول کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس وقت مقبول ترین لیڈر سمجھے جاتے ہیں مسلمانوں کے علامہ سعد حسین رضوی۔ مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خاص طور پر مشرق وسطی یعنی فلسطین، سیریا، لیبیا، شام، یمن، لبنان اور ان علاقوں میں علامہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ عوام میں بے حد مقبول ہے، اور لوگ جو ہے وہ بڑی امیدیں وابستہ کر چکے تھے علامہ سعد حسین رضوی کے ساتھ، اور یہ ایک جو ہے پوری عالم اسلام میں یا پورے مسلمانوں میں جو ہے وہ نمایاں لیڈر کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ جب یہ آرٹیکل کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں، کیا واقعی ہی برطانوی اخبار میں علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ تو ہم نے انویسٹیگیشن کی تو ہمیں اب تک تو سعد حسین رضوی صاحب کے متعلق برطانوی اخبار میں کسی قسم کا کوئی آرٹیکل نظر نہیں آیا، نہ ہی اس جیسن مور نامی جو ہے صحافی، اس کی طرف سے کوئی ایسی تحریر ہمیں انٹرنیٹ سے ملی جس میں علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق یہ تمام باتیں لکھی گئی ہوں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائیں علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق۔ لیکن ان کی بات جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے، اگر اب تک سامنے نہیں آئے، لیکن ہم اگر اس کے دوسرے پہلو میں دیکھیں تو یہ باتیں درست ہیں، کیونکہ علامہ سعد حسین رضوی جب اسلام آباد میں جو ایک لانگ مارچ کیا تھا فلسطین کے حق میں، لبیک یا اقصی مارچ، تو اس میں جو ہے فلسطین کے بہت بڑے رہنما جو تھے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا۔ میں یہاں پر نام نہیں لے سکتا کیونکہ نام لینے پر پابندی ہے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر۔ اگر آپ اس شخصیت کا، اب وہ شہید ہو چکے ہیں، اگر اس شخصیت کا نام لیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے بین ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شام سے جو غوث اعظم کے گدی نشین ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور اسی طرح جو مسلم امہ کے مختلف لیڈران ہیں جو خاص طور پر مشرق وسطی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے علامہ سعد حسین رضوی سے جو ہے وہ مخاطب ہو چکے ہیں، یا ان سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر چکے ہیں، یا ویسے ان کے ساتھ بات کر چکے ہیں، یا وہ پاکستان آ کر علامہ سعد رضوی سے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غزہ کی عوام تھی، ہم نے کئی بار دیکھا کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تحریک لبیک پاکستان کی امداد پہنچنے پر شکریہ ادا کیا تھا، اور علامہ سعد رضوی کا شکریہ ادا کرتے رہے نظر آئے ہمیں۔ اسی طرح شام اور عراق میں بھی کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، کمیونٹی ہے جو علامہ سعد رضوی سے محبت کرتی ہے، تحریک لبیک سے محبت کرتی ہے۔ پھر بھارت میں ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری پر بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ علامہ سعد رضوی کو پنجاب پاکستان کی حکومت نے ناحق حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے، جبری گمشدگی میں رکھا گیا ہے۔ تو علامہ سعد رضوی کے متعلق جو ہے واضح بلند ہوتی رہی ہیں، اور یہاں تک کہ یورپ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہوا تھا جس میں تقریباً 60-70 پاکستانیوں نے شرکت کی تھی، جس میں علامہ سعد حسین رضوی کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی تھی اور تحریک لبیک کے حق میں نعرے بازی کی گئی تھی۔ تو اس سے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ گیلپ سروے ہوا تھا پاکستان کے اندر، جس میں تمام پاکستانی لیڈران کی جو پارٹیز ہیں ان کو اور ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کا ایک سروے کیا گیا تھا، وہ کہ عوام میں کتنے مقبول ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان جو چوتھے نمبر پر سب سے بڑی پاکستان کی جماعت ہے اور پہلے نمبر پر سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، ان کے لیڈر علامہ سعد حسین رضوی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سمجھے جا رہے تھے۔ تو سروے کے مطابق عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور علامہ سعد رضوی جو ہے یہ مقبول ترین لیڈر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ چوتھے نمبر پر مقبول ترین ہے، اور یہ بطور لیڈر جو ہے یہ عمران خان، نواز شریف یا آصف علی زرداری سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس سروے میں ہمیں اوپر نظر آئے تھے۔ تقریباً کوئی 48% پاکستانیوں کا یہ خیال تھا کہ علامہ سعد حسین رضوی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور پھر یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اگر جہاں پر بھی پاکستان بھر میں یا پاکستان سے باہر دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلی اور با اثر آواز جو ہوتی ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی کی ہی آتی ہے کہ علامہ سعد رضوی وہ فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ہو تو سب سے پہلی آواز بلند کرتے ہیں۔ کوئی ایک نہیں، تقریباً پورے 5 لانگ مارچ کیے گئے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اس کے بعد اگر کوئی بوسنیا میں، چیچنیا میں، لبنان میں اگر یہاں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تب بھی تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد رضوی جو ہے وہ سرِ فہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علامہ سعد رضوی کی مقبولیت جو ہے وہ دن
دن ب دن بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں 2017 میں پہلی مرتبہ جب یہ پارٹی جو ہے اناؤنس کیا تھا اپنے پولیٹیکل جو ہے آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آئی تھی، پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی، تو انہوں نے تقریباً 22 لاکھ ووٹ لیے تھے پہلی ہی مرتبہ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ 2024 میں 25 لاکھ سے زائد انہوں نے ووٹ حاصل کیے، اور اب جو ہے وہ ٹویٹر پر ان کے حق میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس تمام سانحہ مرید کے بعد، تو وہ 40 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بتدریج جو ہے اس پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اس پارٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یورپ میں تحریک لبیک کے حق میں احتجاج ہو۔ تحریک لبیک کو یورپ کی عوام شدت پسندی اور انتہا پسندی کے ناموں سے جو ہے وہ پکارتی ہے، تو یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ وہاں پر بھی تحریک لبیک کے کچھ چاہنے والے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یورپ میں بھی تقریباً 70 سے زائد افراد نے ایک چھوٹا سا اجتماع کیا جس میں تحریک لبیک اور سعد رضوی کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے، میں تمام تحریک لبیک کے کارکنان سے کہوں گا کہ آپ مبالغہ آرائی سے جو ہے وہ گریز کریں، اور جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں صرف وہی سوشل میڈیا تک پہنچائیں، اور اسی چیز کو وائرل کریں جس کی آپ کو 100% اوتھینٹیکیشن ہو کہ واقعی یہ تصویر یا یہ کالم یا یہ آرٹیکل یا علامہ سعد رضوی کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے وہ بالکل درست ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ نہ کیا جائے۔ مختلف لوگ جو ہے وہ صرف ویوز کے چکر میں اور جو ہے وہ سبسکرائبرز کے چکر میں وہ بے پناہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی علامہ سعد رضوی کے مذاکرات طے ہو چکے ہیں، علامہ سعد رضوی منظر عام پر آئیں گے، کبھی علامہ سعد رضوی کی جیل سے ایک تصویر کو وائرل کر دیا جاتا ہے، اور اب جیسے کہ یہ آرٹیکل وائرل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ سعد رضوی مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن اوتھینٹیکیشن کے بنا، کسی بھی پروف کے بنا، اس کو ویریفائی کیے بنا اس طرح کی تصویریں یا ویڈیوز یا جو ہے وائرل کرتی ہیں، یہ علامہ سعد رضوی یا سعد رضوی صاحب کی جو جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کی ساکھ کو متاثر کرتی ہے، اور دنیا میں ایک پیغام جائے گا کہ یہاں پر فیک نیوز جو ہے وہ زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ تو آپ نہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیسے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کے کارکنان جیسے ہیں، آپ کو اگر جو بات جو ہے بالکل سچ ہو اور ویریفائی کر کے جو ہے اس کو وائرل کیا کرے۔ ہمیں کسی بھی سعد رضوی کو کسی بھی قسم کی جھوٹی مقبولیت کی ضرورت نہیں، سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ جھوٹی افواہوں کی ضرورت نہیں، وہ جتنے مقبول ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس طرح کی تصاویر، اس طرح کی ویڈیوز کو جو ہے وہ شیئر کرنا غیر مناسب ہے اور غیر اخلاقی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ گریز کریں اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کرنے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔